آج ہم آپ بھائیوں کو بتائیں گے کہ گناہوں کے انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی کے اندر اور تری کے اندر فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، اگر زمین کے اندر اچھائی آتی ہے تو انسان کے اپنے کرموں کی وجہ سے آتی ہے، اور زمین کے اوپر اگر برائی آتی ہے تو اس کا بھی نتیجہ انسان بنتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی گناہوں کی اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے، ان الفاجر اذا مات تستریح منهم العباد، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی گنہگار بندہ فوت ہوتا ہے تو اس سے نیک بندے اللہ کی وہ بھی راحت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح جانور بھی راحت محسوس کرتے ہیں، اسی طرح چرند پرند شہر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس گنہگار بندے سے جو ہے نا راحت محسوس کرتی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست سے، اس کا گناہ کی نحوست اس تک محدود نہیں رہتی، اس گناہ کی نحوست دوسرے لوگوں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا البہائم لو لم یوتروا، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ رب العزت ان گنہگاروں کو ایک قطرہ بھی پانی نہ پلاتا۔ یہ کیا ہے؟ ان کی نحوست ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں دوسری انسانیت کو بھی اس کے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، بعض اوقات بندہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، ہمارے معاشرے کے اندر کتنی لوگ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، آنکھیں چرائے گا، ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا دوست بنا کرے۔ اب میرے بھائیوں بتائیں، جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کو، اللہ کی بغاوت کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، تو اللہ بھی کہتا ہے ہم ایسے بندوں کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ دن رات شیطان اس کے ساتھ ہوگا تو کیا اس کو اچھائی کا حکم دے گا؟ اس کو برائی سے روکنے دے گا؟ اللہ نے واضح طور پر حکم دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العزت انسانوں کو ان کی جانوں سے بھی بھلا دیا۔ اب کس شخص کو معاشرے میں پتہ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں پر بے نماز مر جاؤں، یا میں سود کھاتے ہوئے مر جاؤں، یا میں کسی کا حق نہ دیتے ہوئے مر جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ اس کو پتہ ہے شدید عذاب ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز کرتا ہے۔ یہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے انسان کو اسے اپنی جانوں سے بھی بھلا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنی زندگی سے جلد از جلد جو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے پھر کہا بلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ہم اچھائی کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور برائی کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، مقصد صرف ایک ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ انسان ہماری طرف پلٹ ہے۔ اگر ہم اتنے سارے، اب آپ دیکھیں باجوڑ کے اندر دھماکہ ہوا، سیلاب آئے، زلزلے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نے اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ کہ خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی میرے بھائیوں رسوائی ہوگی، ويردون اور قیامت والے دن بھی ہمیں اشد العذاب، اللہ کے سخت ترین عذاب کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے یہ کہ الیکٹرک کے بوجھ اور دوسرے قسم کے جو ہمارے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے میرے بھائیوں اجتماعی طور کے اوپر امت بن کر اللہ کے ہاں رجوع کریں، اللہ سے معافی کریں، توبۃ النصوحہ کریں، تب ہماری ان جو ہے نا ظالم چیزوں سے جان چھٹے گی، ورنہ میرے بھائیوں کوئی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔